السلام علیکم یا حبیب جو اب آپ دور بیٹھے ہیں وہ نزدیک آ جائیں تاکہ ان تک آواز صحیح پہنچے، اس طرف والے بھی ہو، اس طرف والے بھی۔ مہربانی ہوگی آپ کی۔ امام مالک اور ابو داؤد دارمی شریف کی یہ حدیث ہے، دونوں لکھتے ہیں کہ ایک عورت، اس کا خون بہتا تھا اور اسے سمجھ نہ آتی تھی کہ میں کیا کروں، تو ایک دن وہ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس پہنچی اور اس سے یہ مسئلہ پوچھا کہ مجھے ہر وقت خون آتا ہی رہتا ہے۔ اس نے کہا بھی آپ جائیں، میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کرتی ہوں، پھر کل آنا یا پرسوں پھر بتا دیں۔ اس نے فتویٰ پوچھا نبی پاک کی زوجہ محترمہ، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس مسئلے کو ایسے حل فرمایا کہ اس عورت سے کہنا کہ اس بیماری سے پیشتر، ابھی تو کہتی ہے کہ روزانہ یہ مسئلہ ہے، اس سے پہلے جب بیمار تھیں تو جتنے دن اور جتنے راتیں تجھے حیض آتا تھا، 3 دن تھا، 4 دن تھا، 6 دن تھا، وہ تجھے یاد تو ہوگا نا، بیماری تو ابھی شروع ہوئی ہے، تو جتنے دن اور جتنے رات تجھے حیض آتا تھا اس کی گنتی شمار کرے مہینے میں، اتنی مقدار میں نماز چھوڑ دے، اور جب وہ دن جاتے رہیں تو نہائے اور لگوٹ باندھ کر نماز پڑھے۔ یہ عورت کے لیے ہے کہ اس کو اللہ نے مہینے کے جو پیریڈ رکھے ہیں حیض رکھے ہیں۔ مرد کے لیے کیا حکم ہے کہ اس کو مسلسل خون آتا رہے، چونکہ وہ اس کا معاملہ حیض اور نفاس والا تو ہے ہی نہیں، اس کا تو صرف ہے ہی استحاضہ جسے کہتے ہیں بیماری، کہ مرد کو اگر اس طرح مزی کے اور اس طرح دھات کے یا خون کے ناپاک، یہ تینوں چیزیں ناپاک ہے، قطرے آتے رہتے ہیں، تو اس کے لیے دن شمار کرنے کا حکم تو نہیں ہے، اس کے لیے پھر یہی حکم ہے کہ وہ جس حد تک ممکن ہو انڈر ویئر پہنے اور کپڑوں کو بچائے، وضو کے لیے تازہ وضو کرے تو نماز ہو جائے گی۔ عذر نہیں ہے اس کے لیے کہ وہ نماز چھوڑ دے، روزہ چھوڑ دے۔ بعض اوقات آپ کسی بندے کو کہتے ہیں کہ یار چل بھی نماز پڑھ، نماز کا ٹائم ہے، تو جس طرح لکھا ہوتا ہے نا 99.9% کاپر ہے، تو یہ لوگ اکثر جو ہے یہی جھوٹ بولتے ہیں کہ یار میرے کپڑے نہ پاک رہتے۔ کیوں نہ پاک رہتے ہیں؟ تو چھوٹا بچہ ہے، معصوم ہے، تجھے پتہ نہیں ہے کہ میں نے پیشاب کر دیا، پخانہ کر دیا، یہ جان بوجھ کر نالی میں گر پڑا، ایسا نہیں ہے، یہ بہانہ ہوتا ہے۔ شرعاً اللہ تعالیٰ جہاں ہم معذور ہیں کچھ کر ہی نہیں سکتے، تو اللہ کو پتہ نہیں ہے ہماری حالت کا، بخوبی علم ہے۔ چوتھی حدیث، یہ ابو داؤد شریف اور ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ جن دنوں میں حیض آتا تھا ان میں نمازیں چھوڑ دے، پھر نہائے اور ہر نماز کے وقت وضو کرے اور روزہ رکھے اور نماز پڑھے۔ استحاضہ میں نماز معاف ہے اور روزہ معاف نہیں ہے۔ ایسی عورت سے صحبت بھی حرام ہے جب تک وہ علاج نہ کر لے۔ بندہ کہے کہ یار یہ حیض تو ہے نہیں، یہ نفاس تو ہے نہیں، تو ویسے ہی خون آتا ہے تو کوئی بات نہیں، ہاں اس کا میڈیکلی طور پر بڑا افیکٹ ہوتا ہے۔ صحیح طور پر تو جو ہے سو ہے، صرف حرام ہے، لیکن میڈیکلی اس کو سوزاک ہوتا ہے، آتشک ہوتی ہے، اس کے اندر گرمی پیدا ہوتی ہے، اور جسے ایڈز بھی آپ کہتے ہیں، وہ لا علاج مرض ہے۔ وہ جراثیم ایسے ہوتے ہیں کہ جو انسان کی صحت کو بگاڑ کے رکھ دیتے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پرفیکٹ بنایا اور پرفیکٹ ہی اچھی لگتی ہے۔ لا علمی میں وہ بندہ بھی اور عورت بھی گئے، چلو خیر ہے، معمولی آتا ہے، چلو وہ والا معاملہ تو نہیں، یہ والا نا، مفتی سے پوچھیں اور ڈاکٹر سے رابطہ کریں، مفتی مسئلہ بتائے گا، ڈاکٹر علاج بتائے گا، اس کو ایسے نہ چھوڑ دیا جائے۔ استحاضہ اگر اس حد تک پہنچ گیا کہ اس کو اتنی مہلت ہی نہیں ملتی کہ وضو کر کے فرض نماز ادا کر سکے، تو نماز کا پورا ایک وقت شروع ہونے سے آخر تک
اسی حالت میں گزر جانے پر اس کو معذور کہا جائے گا۔ ایک وضو سے اس وقت میں جتنی نمازیں چاہے پڑھے، خون آنے سے اس کا وضو نہیں جائے گا۔ اسی طرح اس بندے کا بھی یہی عالم ہے کہ جس کو قطرے وغیرہ آتے ہیں پیشاب وغیرہ کے یا دوسرے ناپاک قطرے آتے ہیں، تو وہ مجبور ہے، یعنی اگر وقتی طور پر آ کر بند ہو گئے تو وہ معذور نہیں ہے، لیکن مسلسل 8 گھنٹے 10 گھنٹے ایک نماز سے دوسرے وقت تک، صبح اب ہماری جماعت ہوئی ہے 6:15 بجے، تو پھر ہونی ہے 1 بجے، 6 بجے سے گنتی کرو، 7 8 9 10 11 12 1 7 گھنٹے ٹائم بنتا ہے۔ تو 7 گھنٹے 8 گھنٹے مسلسل کنٹینیوٹلی وہ بیماری اگر رہے تو وہاں بندہ مجبور ہے۔ جہاں گھنٹہ 2 گھنٹے رہے وہاں مجبور نہیں ہے۔ اب کسی عورت کو مسلسل ایسا ہوتا ہے، سردی گرمی کے دن ہے، وہ بار بار نہانے سے تو رہی، پھر اللہ اس کے اوپر قلم اس کی مجبوری کو دیکھتے ہوئے اٹھا لیتا ہے۔ اگر کپڑا وغیرہ رکھ کر اتنی دیر تک خون روک سکتی ہے کہ وضو کر کے فرض نماز پڑھ لے تو پھر عذر ثابت نہ ہوگا۔ اس طرح مرد بھی اگر نیچے انڈر ویئر پہنتا ہے اور دوسرے کپڑے کو وہ اس کے قطرے نہیں لگتے تو پھر اس کا عذر بھی ختم ہو گیا، اس کا بندوبست ہو گیا جو وہ معذوری تھی۔ لیکن اگر عورت بھی پیپر وغیرہ استعمال نہ کرے اور گھر بیٹھ جائے خاموشی سے کہ نہیں نہیں میں تو بیمار ہوں، اور مرد بھی چند ایک قطرے جو آتا ہے جسے وہ روک سکتا ہے تدبیر سے بھی اور علاج سے بھی، لیکن وہ نہ تدبیر کرتا ہے نہ علاج کرتا ہے، تو پھر وہ دونوں بد نیت ہے، دونوں کی نیت میں فتور ہے۔ ہر وہ شخص جس کو کوئی ایسی بیماری ہے کہ ایک وقت پورا ایسا گزر گیا کہ وضو کے ساتھ نماز فرض ادا نہ کر سکا، وہ معذور ہے۔ اس کا بھی یہی حکم ہے کہ ایک وقت میں وضو کر لے اور آخر وقت تک جتنی نمازیں چاہے اس وضو سے پڑھے، اس بیماری سے اس کا وضو نہیں جاتا، جیسے قطرے کا مرض یا دست کا آنا یا ہوا کا خارج ہونا یا دکھتی آنکھ سے پانی گرنا یا پھوڑے یا ناسور سے ہر وقت رطوبت بہتے رہنا یا کان ناک پستان سے پانی کا نکلنا، یہ سب بیماریاں وضو توڑنے والی ہیں۔ ان میں جب پورا ایک وقت ایسا گزر گیا کہ ہر چند کوشش کی لیس للانسان الا ما سعی، بے شک رزق اللہ دیتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن جتنی انسان کوشش کرتا ہے دیتا اتنا ہی ہے۔ اب ایک بندہ صبح دکان کھولتا ہے 6 بجے اور رات کو وہ 12 بجے تک بیٹھا رہتا ہے تو اس کا دورانیہ زیادہ ہے تو رزق بھی زیادہ آئے گا، اور ایک آدمی کھولتا ہی 2 بجے ہے اور شام کو 6 بجے بند کر دیتا ہے، اس کا دورانیہ ہی 4 گھنٹے ہے، اور وہ پھر دھاڑ دھاڑ مچائے رولا پائے، وہ یار کا صاحب میرا تو یار کام ہی نہیں ٹرتا، وہ یار میں تو یہ تو دس تو محنت کتنی کیتی ہے۔ اب ایک کسان صبح 4 بجے کھیتوں میں جا کے وہ ہل جوت لے اور وہ بڑی جاں فسانی سے مغرب تک ہل وہ چلاتا رہے تو وہ تو 1 ایکڑ 2 ایکڑ بنا کے آئے گا نا، اور ایک کسان اٹھے 2 بجے نا۔ اب بے شک رزق اللہ دیتا ہے، اس پہ یقین رکھنا چاہیے، لیکن محنت پہ یقین بھی رکھنا چاہیے کہ جتنی محنت انسان کرے گا اتنا پھل ملے گا۔ اگر وہ گوڈی ہی نہ دیتا، کھاد ہی نہ ڈالتا، اگر آپ پانی نہ لگاتا گندوں کو کسان، تو ہم تک دانے کیسے پہنچتے؟ جو بھی جس کام میں ہے لگا ہوا ہے، ہم بھی یہ محنت کر رہے ہیں نا، سیکھ رہے ہیں نا، اللہ اس میں بھی برکت عطا فرمائیں گے۔ اللہ ہماری نیت سے واقف ہے، کوئی لالچ نہیں ہے، صرف دین سیکھنے کی لالچ ہے، جتنی ہم محنت کریں گے اللہ اس میں برکت ڈالے گا۔ جو نہیں بیٹھتے چلے جاتے ہیں تو ان کو پلے کچھ نہیں پڑنے والا، جو سیکھنا چاہتے ہیں ان کے پلے کچھ پڑ جائے گا۔ ہر وہ شخص جس کو ایسی بیماری ہے وہ کوشش کرے، اور اگر ایسا وقت گزر گیا کہ ہر چند کوشش کی مگر رطوبت یا بہتا کان یا ناک یا ناف یہ اگر بند نہ ہوئے، کوشش کے باوجود دوائی استعمال کی، پٹی باندھی، پھر بھی اگر اس کو کوئی افاقہ نہ ہوا تو اب وہ مجبور ہے۔
اب وہ مجبور ہے۔ انشاءاللہ باقی کل کافی ساری حدیثیں ہیں اور کافی سارے مسئلے ہیں اور بہت اہم مسئلے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق